فیصل مسجد اسلام آباد کے امام صاحب چند دن پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے فیصل مسجد میں ایک حفظ کے بچوں اور بچیوں کا مقابلہ ہوا، ایک 6.5 سعودی سفیر بھی تھے، ممتحنین بھی تھے، ایک 6.5 سال کی بچی دونوں پاؤں کرسی پر رکھ کر بیٹھ گئی اور ممتحنین سے کہنے لگی اگر میں غلط سناؤں میرا نمبر کاٹیں، اگر میں ٹھیک سناؤں مجھے 100 کی بجائے 101 نمبر دیں۔ ممتحن کہنے لگے ہمیں تو اختیار ہی 100 نمبروں کا ہے، 101 کیسے دیں؟ سعودی سفیر کہنے لگے نہیں، سعودیہ میں ایسے ہوتا ہے، اچھی کارکردگی پر ممتحن 1 نمبر زیادہ دے سکتا ہے اعزازی۔ بچی سے 4 جگہ سے سنا، سارا ٹھیک سنا، کتنی عمر؟ 6.5 سال، 4 جگہ سے سنا، بچی نے ٹھیک سنا۔ 5ویں سوال میں بچی نے زبر کی جگہ زیر پڑھا، ممتحن نے ٹوکا بچی کو، بچی نے غصے سے ممتحن کو دیکھا، پھر اسی طرح پڑھا، پھر ممتحن نے ٹوکا، بچی نے غصے سے پڑھا، پھر دیکھا اسی طرح پڑھا، ممتحن نے کہا تو نے غلط پڑھا، اس نے کہا میں نے ٹھیک پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے قرآن مجید کھول کر دیکھو، قرآن مجید کھول کر دیکھا گیا تو واقعتاً بچی نے غلط پڑھا تھا، پھر بھی بچی کے اصرار کہ میں نے ٹھیک پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے دوسرے کمرے میں اس کے استاد کو بلا کر سنو، دوسرے کمرے میں ان کے استاد کو بلا کر سنا گیا، انہیں بتایا نہیں گیا لیکن اس جگہ سے سنا گیا تو استاد نے بھی زبر کی جگہ زیر پڑھا۔ سعودی سفیر کہنے لگے یہ بچی کی غلطی نہیں ہے، استاد کی غلطی ہے۔ قاری صاحب کہنے لگے بچی سارا سنا کر پھر کہنے لگی قاری صاحب اب میں اگلی آیتیں پڑھوں یا پچھلی آیتیں پڑھوں؟ آپ نہیں سمجھتے، یہ حفاظ علماء سمجھتے ہیں پیچھے پڑھنا اتنا آسان نہیں، لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ تو سب کو یاد ہے نا، سورہ فاتحہ کے حافظ تو آپ سب ہیں نا؟ ہاں، صراط الذین انعمت علیہم پڑھو ذرا پیچھے، ہاں کہیں سوچ کر کوئی ایک آیت پیچھے پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص یاد ہے نا، ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھو ذرا پیچھے۔ وہ سوچ کر کہیں 5-7 منٹ ایک آدھ آیت کو شاید پڑھ لیں، لیکن وہ 6.5 سال کی بچی جس روانی سے اسے آگے پڑھنا آتا ہے اسی روانی سے پیچھے پڑھنا بھی آتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے، چھوٹے چھوٹے سینوں میں اور چھوٹی چھوٹی پسلیوں میں اللہ اس کتاب کو محفوظ کر دیتا ہے۔ بعض اوقات اتنی عمر کا بچہ قرآن یاد کر جاتا ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی آپ کے ہاں مدرسہ تمیم داری میں سینکڑوں بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ اتنی عمر کا بچہ کہ اگر آپ ترازو کے ایک پلڑے میں اس بچے کو رکھیں اور دوسرے پلڑے میں بڑی جلد والا قرآن مجید رکھیں، شاید اس بچے کا وزن اس مجلد قرآن کریم سے بھی کم ہو جائے، لیکن اتنے چھوٹے چھوٹے سینوں میں بھی اللہ اس کتاب کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ اس قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ الحمدللہ یہ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، نیت کریں کہ انشاءاللہ اس کتاب سے اپنا تعلق جوڑیں گے۔